नाज़रीन सामईन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैगाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कारी सैयद सदाकत अली। नाज़रीन, पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद लोगों के अंदर शऊर पैदा करना है। ख़ास तौर पर हमारे यूथ, हमारे नौजवान जिन्होंने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की हो रही है, जो काम हो रहा है, जो स्ट्रगल हो रही है, उससे आपको आश्कार करना है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए हर शख्स को मेहनत करने की ज़रूरत है। वो बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जिस शोबे में वो शख्स काम कर रहा है उसको रात दिन मेहनत करनी है ताकि वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल ये ग्लोबल विलेज जो है इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करने के काबिल कर सके। हम सब को मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, अपने हालात को बेहतर करना है, अपनी माईशत को बेहतर करना है। इसके लिए हम सब का इंडिविजुअली ये फ़र्ज़ है कि हम उसके लिए मेहनत करें। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा एजुकेशन ले रहे हैं। आज हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान। हम यहाँ पर इस वक्त हाज़िर हैं, आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम यहाँ से पेश कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग साहब हैं। वो तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, उनको नॉलेज आप तक पहुँचाएँगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का बड़ा शुक्रिया। शुक्रिया। यकीनन आपकी एक ज़िंदगी गुज़र रही है सोशल साइंसेस के हवाले से। आप इस यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और नए से नई और खूब से खूब तर की तलाश में आप काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को आगे से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपनी फैकल्टी के हवाले से, सोशल साइंसेस के हवाले से बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में ये कैसे जो है वो काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कारी साहब आपका और PTV का कि जिन्होंने हमें आज ये मौका फ़राहम किया कि हम पैगाम पाकिस्तान के साथ इस खूबसूरत मजलिस में शरीक हो सकें। और मेरे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि ना सिर्फ मैं बल्कि ये तमाम तलबा जो हमारे यहाँ बैठे हैं वो आपसे सीख के हमने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में आपसे कुछ सीखा। सो इट इज़ रियली एन ऑनर फॉर मी। और जैसा कि आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि जी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और उस ग्लोबल विलेज के अंदर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज हो रही हैं। बतौर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस मेरा ये फ़र्ज़ है कि जी मैं अपने जो यूनिवर्सिटी के अपनी फ़ैकल्टी के ख़ास तौर पर तलबा और तालबात को वो माहौल फ़राहम करूँ जो कि इस ग्लोबल विलेज के अंदर उनको वो मौक़े फ़राहम करे जिसमें वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला सकें। हमारी यूनिवर्सिटी जैसा कि आप जानते हैं कि जी एक नई यूनिवर्सिटी है और मैं थैंकफुल हूँ कि जी आपने दोबारा हमें मौका दिया। एक नई यूनिवर्सिटी है जिसको बने हुए अभी 12 साल तकरीबन लगभग हुए हैं। तो सबसे पहला जो काम हमने ये किया कि जी हमने हमारी यूनिवर्सिटी का एक विज़न है जिसको हमने विज़न 2025 का नाम दिया, जिसमें हमने अपने टारगेट सेट किए। जिसके अंदर एक टारगेट ये था कि जी हम ना सिर्फ अपनी एकेडमिक्स और रिसर्च में एक्सीलेंस करेंगे बल्कि अपने जो तलबा हैं उनको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वो कम्युनिटी सर्विसेज में भी आगे आएँ, कारोबार के बेहतरीन मौक़े और सलाहियतें उनको मुयस्सर हों ताकि हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में एक मुकाम पैदा कर सके। तो ये 4 पिलर्स जो थे उसके मुताबिक हमने अपनी फ़ैकल्टी को ओरिएंट किया। मैं फ़ैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का पहला डीन हूँ। हमने इस फ़ैकल्टी की बुनियाद रखी यहाँ पे अपनी टीम के साथ मिल के और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इस तरीके से शुरू किए ताकि जो विज़न है हमारी यूनिवर्सिटी का उसको ना सिर्फ हम उसको फुलफ़िल कर सकें बल्कि जो हमारे तलबा हैं वो एक अच्छे पाकिस्तानी के तौर पे भी अपना मुकाम हासिल कर सकें। हमने यहाँ पे एग्री बिज़नेस के प्रोग्राम्स शुरू किए ताकि तलबा की जो डिपेंडेंसी है नौकरियों पे वो कम हो सके। हमने यहाँ पे ना सिर्फ ये कि अपनी फ़ैकल्टी के तलबा के लिए बल्कि तमाम यूनिवर्सिटी में भी जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम थे एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि जी हमारी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2 प्रोग्राम्स शुरू किए जिनका मैं जिक्र ख़ुसूसी तौर पे करना चाहूँगा। एक था सोशल एंड रिलीजियस टॉलरेंस पे कोर्स और दूसरा था सिटीज़नशिप एजुकेशन। ये वो 2 कोर्सेज़ थे जिसके अंदर हमने इस चीज़ पे फोकस किया कि जब हमारे पास तालिब इल्म आए तो वो एक अच्छा साइंसदान तो बन जाएगा लेकिन हमने इस चीज़ पे ज़ोर दिया, फोकस किया कि वो एक अच्छा इंसान भी बन सके। और ये सारे कोर्सेज़ जो हैं इसको लीड किया फ़ैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज़ ने और ये हमारी बड़ी कामयाबी है
کہ اس کے بعد یہ پروگرام باقی یونیورسٹیز میں بھی فالو ہوا، اور اب نئی جو انڈر گریجویٹ پالیسی آئی ہے HEC کی، اس کے اندر بھی یہ دونوں پروگرامز کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، اور وہ تمام، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب ساری پاکستان کی یونیورسٹیز کے اکراس ہمارا میسج جو ہے پینیٹریٹ کیا کہ جی یہ ہمیں ایک اسپیسیفک سوشل سائنسز کے اندر اس اسٹریم کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اچھے انسان پیدا کر سکیں. تو یہ ہماری ایک بڑی ہمارا ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کا ایک بڑا انیشیٹو تھا جس میں ہم کامیاب رہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے ڈین ہیں. یہ بتائیے کہ اس کو انہینس کرنے کے لیے ناٹ اونلی ان نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول پر آپ کس قسم کی ایفرٹس کر رہے ہیں ٹو امپروو دا سسٹم؟ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ سوال ہے، کیونکہ اب آپ نے جیسے بتایا تھا کہ یہ گلوبل ولیج بن چکے ہیں. تو ہماری ساری کی ساری جو ایفرٹس ہیں نہ صرف یہ کہ وہ نیشنل لیول پہ انٹیگریٹ کرنی چاہیے بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ اسٹرینگتھن ہونی چاہیے. سو وی بلیو ان کولابوریشنز. ہم نے اس ٹائم ACAR جو کہ آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہمارا جو نیا انیشیٹو ہے وہ ہے ٹرکش یونیورسٹیز کا. آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹرکش دے آر ویری کلوزلی لنکڈ ود اس، اور ان کی یونیورسٹیز بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو کلیبوریشن ہے ٹرکی کے ساتھ وہ ایک نہ صرف یہ کہ جی انٹرنیشنل لنکیجز کی طرف ایک قدم مزید آگے بڑھائے گا، بلکہ جو ہمارا ایک اسلامک یونیورسٹیز کے درمیان جو کلیبوریشن ہے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. تو اس ٹائم تک ہم 5 ٹرکش یونیورسٹیز کے ساتھ MOU کر چکے ہیں، اور ہم نے پچھلے سال پہلی دفعہ پاکستان میں ٹرکش یونیورسٹیز کی ایک کنسورشیم کے ساتھ مل کے یہاں پہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی، جس میں ہم نے 4 لینگویجز کے اندر سیشن کیے، جس کے اندر ٹرکش لینگویج کے سیشن تھے، جس میں انگلش لینگویج کے سیشن تھے، جس میں رشین لینگویج کے سیشن تھے، ایز ویل ایز دی فرینچ جو ہماری لینگویج تھی اس میں بھی سیشنز تھے، اور وہ بڑا سکسیزفل پروگرام رہا. تو ابھی ہم جرمن یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے ہم کلوزلی لنکڈ ہیں. نہ صرف یہ کہ ہم کلوزلی لنکڈ ہیں بلکہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جیسے ایک کنسورشیم ٹرکش یونیورسٹیز کا ہمارے ساتھ لنک ہوا، تو ہم نے یہاں پہ ہم نے لیڈ کیا ایک کنسورشیم کو پاکستانی یونیورسٹیز کو، جس میں وومن یونیورسٹی ملتان شامل تھی، جس میں بارانی ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی شامل تھی، جس کے اندر کامسیٹس شامل تھی، کہ ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جوائنٹ پروگرامز کریں. اور یہ کوشش جو ہے وہ ہماری اسٹل اٹ از آن گوئنگ. ڈاکٹر صاحب، یہاں کے جو گریجویٹس ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ کسی بھی یونیورسٹی کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ اس کے گریجویٹ ہیں، چاہے آپ کا فنڈنگز کتنی بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی اکنامک اسٹرینتھ جتنی بھی کیوں نہ، جب تک آپ کے جو گریجویٹس ہیں وہ معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی کسی بھی یونیورسٹی کے لیے اس ٹائم تک اس کی جو پیک ہے وہ اچیو کرنا مشکل ہے، بیکاز ہمارا اینڈ پروڈکٹس گریجویٹس ہیں. اس سلسلے میں ہم نے اپنے گریجویٹس کے ساتھ وی آر ان کنٹینیوس ٹچ. ہم اپنے المنائی کو میپ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہمارا المنائی جو ہے وہ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ جی ہمارے جو زیادہ تر المنائی جو ہیں وہ اپنے بزنس شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم فیکلٹی آف سوشل سائنسز میں ہمارے پاس ایک پروگرام بزنس مینجمنٹ کا ہے جس میں ہم فوکس کرتے ہیں ایگریکلچر بزنسز کو. تو اٹ از گوئنگ ویری ویل. ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیکلٹی میں سوشل سائنسز کے اندر کوئی ایسا کام جو پہلے نہ ہوا ہو اور آپ کے اس ادارے میں اور آپ کی اس فیکلٹی کے ذریعے منظر عام پر آیا؟ جی ویسے تو کیونکہ یہ نئی فیکلٹی ہم نے ڈیولپ کی، تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جی جو ہماری ایک اسٹیریو ٹائپ تھنکنگ ہے اس سے ہم ذرا باہر نکلیں. لائک ہم نے جیسے ہی ساؤتھ پنجاب پروونس بننے کی بات ہوئی تو وی اسٹیبلش اے سینٹر فار ایگریکلچر سسٹینیبلٹی ان ساؤتھ پنجاب، جو کہ پہلے کسی جگہ بھی اس قسم کا کوئی سینٹر جو ہے کسی یونیورسٹی میں اسٹیبلش نہیں ہوا. نہ صرف ہم نے وہ سینٹر اسٹیبلش کیا، دین وی ڈیولپ سیکٹورل پروگرام فار ایگریکلچر سیکٹر فار 2050. ہم نے یہ کہا کہ جی اگر یہ ساؤتھ پنجاب پروونس آج بنتا ہے تو 2050 تک ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کیا وہ چیلنجز ہوں گے جس کو اس نئے صوبے کو سامنا کرنا پڑے گا، اور ان چیلنجز کو کیسے اپرچونیٹیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ وہ رپورٹ اب ہماری 2023 میں ہم نے پبلش کی ہے، اس کو ہم نے پریزنٹ کیا ہے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو. وی ہیو آلسو پریزنٹڈ اٹ ٹو دی چانسلر، وی ہیو آلسو پریزنٹڈ اٹ ٹو دی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اینڈ اٹ از ویل ریکگنائزڈ. سو دس از ون آف دی تھنگ وچ وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ. ادروائز ہم نے وی آر ویری ریچلی کنٹریبیوٹیڈ ان جو ہماری بزنس ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ جی فیکلٹی آف سوشل سائنسز ہی جو یونیورسٹی کا بزنس انکیوبیشن سینٹر جو ہے اس کو مینلی ڈرائیو کر رہی ہے.
and it is the only recognized HEC recognized business incubation center in South Punjab. تو یہ وہ چیزیں ہیں دو جو کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ کنٹریبیوٹ کی, جو ہم نے دو اپنے جو سبجیکٹس یا اسے کہتے ہیں کورسز انٹروڈیوس کرایا, دیٹ واز دی انیشیٹو آف اٹس کائنڈ ان دی پاکستان فار دی فرسٹ ٹائم, جو الحمدللہ HEC لیول تک ریکگنائز ہوا. ڈاکٹر صاحب, ہر یونیورسٹی میں اور ہر شعبے کے اندر بعض بڑے ایکسٹرا آرڈنری جینیس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. آپ کی اس فیکلٹی میں آپ کو ایسے بچے نظر آ رہے ہیں کہ جو نیشنل لیول پر ملک کا نام روشن کریں اور انٹرنیشنل لیول پر ملک کا نام روشن کریں؟ جی, میرے لیے تو میرا ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور جینیس ہے, کیونکہ ہر ایک کے اندر صلاحیتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض کی صلاحیتیں ایسی ہوں جو اسٹیج پہ یا فور فرنٹ پہ آ کے زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہوں, بعض کی صلاحیتیں ایسی ہیں جو کہ بیک اینڈ پہ آرگنائزیشن کے اندر زیادہ کام کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیں اکیڈمیکلی بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سوشل ورک میں بہت اچھے ہیں. لائک اسی میگر ہال کی بات کروں تو ہمارے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے انڈر ہم نے مائکروسافٹ امیجن کپ میں 3 دفعہ پارٹیسپیٹ کیا اور نیشنل لیول پہ ہم نے اس کو ون کیا. دیٹ ہیز ناٹ بین ڈن بائی اینی آف دی یونیورسٹی ان ساؤتھ پنجاب. تو ہمارے پاس بہت اچھے اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارے پاس اسکاؤٹنگ میں وی آر لیڈنگ دی اسکاؤٹس, ہمارے پاس قائد اعظم گولڈ میڈل اسکاؤٹس موجود ہیں. ہمارے پاس وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں جنہوں نے نیشنل لیول پہ ڈبیٹنگ کمپٹیشن ون کیے. ہمارے پاس ہی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو نیشنل لیول پہ ڈرامیٹک کلبز میں ڈرامیٹک کمپٹیشن میں ون کر کے, اٹس اے لانگ لسٹ. ہمارے پاس ہی وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے قرت اور نعت کے مقابلوں میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا پرفارم کیا. جو یونیورسٹی کی بیسٹ جو ہم نے ایک کمپٹیشن کرایا اذان کا, اس کو ہماری فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا. اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ جی جو یونیورسٹی کی نعت اینڈ قرت کلب ہے اس کو بھی فیکلٹی آف سوشل سائنس ہی لیڈ کر رہی ہے اس ٹائم. ڈاکٹر صاحب, ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے, زراعت بیسڈ ہے جی, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیکلٹی میں کوئی ایسی چیز تیار ہوئی ہے, ایسی ریسرچ کوئی تیار ہوئی ہے جس سے یہ ملک ایگریکلچر کے اندر مزید آگے انہینس کر سکے؟ ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایگریکلچر اینڈ اپلائیڈ اکنامکس کا, جس کا کام یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, ہم پالیسی لیول پہ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں جو کہ باقی سائنٹسٹ کو انسینٹیوز پرووائڈ کرے ٹو انوینٹ. اس کے علاوہ ہم ایگریکلچر بزنس سینٹر رن کر رہے ہیں جس کے اندر ہم اب تک 13 پیٹنٹس, آلدو دیز آر ناٹ ڈائریکٹ انٹرونشنز یا ریسرچ ہماری فیکلٹی کی نہیں ہے, لیکن وی آر پارٹ آف دیٹ پروسیس جس میں وہ پیٹنٹس جو ہیں وہ انڈر دی پروسیس آف رجسٹریشن. ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑا ایشو یہ آپ بھی سے جانتے ہوں گے کہ جیسے جیسے اربنائزیشن ہو رہی ہے تو لوگوں کا رجحان فیلڈ میں کام کرنے کا کم ہو رہا ہے. دیٹ از ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ چیلنج جس ہم فیل کرتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس جو ہیں یا ہیومن ریسورس کی کمی ہے. اس ہیومن ریسورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو فارم مینجمنٹ کا پروگرام ہے, اٹ ول پرووائڈ دیٹ اسکلڈ لیبر فورس جو کہ انشاءاللہ فوڈ سیکیورٹی اور باقی ایشوز کے اندر اس میں رول پلے کرے گا. آخر کے اندر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ینگسٹر ہمارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے لیے کوئی ایکسکلوسیو میسیج دینا پسند فرمائیں. جی ضرور. اب ہمارے اسٹوڈنٹ جیسے جیسے ریسورسز بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کے چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں, بیکاز ایوری ریسورس برنگ اٹس ان اون ٹائپ آف چیلنجز. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا اور ان کی فیملیز کو بھی, بی مور رسپانسیبل. میرے دور میں اگر میں کوئی کام کرتا تھا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ صرف ایک لوکلائز سطح تک فیل کیا جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ گلوبلی فیل کیا جاتا ہے. سو اٹ پٹس مور رسپانسبلٹی آن آور شولڈر, اسپیشلی وین وی آر آن دی ڈیجیٹل میڈیا, وین وی آر آن دی سوشل میڈیا, وین وی آر یوزنگ آر ریسورسز. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی ہم گلوبل سٹیزن ہیں اور ہماری جو ہماری حرکت ہے یا ہماری موومنٹ ہے, جو ہماری فیلنگز ہیں وہ دنیا پہ اثر کرتی ہیں. سو وی ہیو ٹو بی مور رسپانسبل. باقی میرا پیغام محبت ہے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب, ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کویشچن لیتے ہیں, تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ملک ایاز احمد ہے, میں ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کے بدلتے تقاضوں کے مطابق
नौजवान तलबा व तालिबात का क्या किरदार होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि अपनी आंखें खुली रखिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, अपनी चीज़ों को शेयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप जब शेयर करते हैं तो यू आर सिंक्रोनाइजिंग द रिसोर्सेज। सो कोलैबोरेट कीजिए एक दूसरे से, ख़ास तौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी में जब आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं तो यू हैव द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स, यू हैव द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर टीचर्स टू ऑलवेज ट्राई टू become as a part of the solution, not as a part of the problem. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा कामरान है और मैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी में सेवरल सोसाइटीज़ की मेंबर हूँ और हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इफ़ देयर इज़ मोर टू आवर रोल इन द सोसाइटी देन वी थिंक। तो मेरा डीन सर से सवाल ये है कि ये जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं ये हमारी इखलाकी तरबियत और हमारे किरदारों को जानदार बनाने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? अगर if I go back into my student life, so these activities were known as extracurricular activities. लेकिन over the time ये चीज़ें अब co-curricular बन गई हैं और ये so this is always part of your student life because now these are co-curricular activities and this is my humble opinion कि हम जब भी उन students को compare करते हैं जो कि इन activities में actively participate कर रहे थे, they always score better not only in terms of their academics but also in terms of their approach to solving the problems. वो students जो इन activities में participate कर रहे हैं, they have always outperformed those students who are not participating in these activities. So I can see कि जी ये जो करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज़ हैं या आपकी जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड सोसाइटीज़ हैं, जो आपके मुख्तलिफ शौक़ हैं उनकी बेस पे जो बनी हुई सोसाइटीज़ हैं, व्हेन एवर यू पार्टिसिपेट इनटू इट, it actually polish your mental as well as physical abilities. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहजादी है एंड मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से है। सर मेरा आपसे सवाल है, जो सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट है आज के मसाइल के हल के लिए क्या कोशिशें कर रहा है और क्या तहकीकात हैं जिनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं? थैंक यू। So I'm very happy that this question has came from a student of soil and environmental sciences. It shows the strength of my university, that how a student studying in soil and environmental sciences has the insight what role social sciences can play in bringing the harmony in society, and that is the role of social sciences, to make that type of environment in an institution where the persons they can help out each other, where they can rely on the strengths of the community as a whole. This is the role of every social scientist. This is the role of every scientist rather, and this is the role of every human being कि हम एक दूसरे की strengths पे capitalize करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शहरियार हसन है और मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से है। सर एज़ यू नो कि हर स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का जो है आगाज़ हो जाता है, तो उसके लिए आप नौजवान तलबा और तालिबात के लिए क्या रहनुमाई करेंगे कि उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना चाहिए? आपका रोल ये होना चाहिए कि हाउ यू कैन क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आपका हर वो अमल जो कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकता है, दैट कुड कंट्रीब्यूट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। एक और चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी है कि अभी तक आप एज एन कम्युनिटी ट्रीट होते हैं, स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ट्रीट हो रहे हैं, तो यू आर पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी, यू आर पार्ट ऑफ ए होल ग्रुप, बट वेन एवर यू गो इन टू दी प्रैक्टिकल लाइफ then individual responsibilities do start counting in. So you have to be responsible for each of your action. So हमें अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है कि और हमारे पास पे community की जो responsibilities हैं, family की जो responsibilities हैं, obviously जब आप practical life में आते हैं तो expectations हैं और हमारा जिस किस्म का social fabric है, we have to care about those expectations. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका अपने टाइम दिया और आपकी जो गुफ्तगू है वो यकीनन हमारे लिए एक सरमाया है। ना सिर्फ हम उससे एजुकेट हो रहे हैं बल्कि मीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, PTV के ज़रिए आप पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं और आपसे लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन सामीन, अभी हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम
میاں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی سے پیش کر رہے تھے. ہمارے مہمان تھے فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے ڈین ڈاکٹر پروفیسر عرفان احمد بیگ. ناظرین، ہر شعبے میں جو شخص بھی کام کر رہا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے لیے ہمیں رات دن جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہمارے جو یوتھ ہے، اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے. اور ہماری مختلف یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے اندر الحمدللہ اتنی اویئرنیس ہے اور مزید آ رہی ہے کہ ہاؤ دے کین پلے اے سگنیفیکنٹ رول ان پاکستان اکانومی اور ادر ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے اندر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. یقیناً یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے. ملک کی باغ دوڑ جو ہے انہوں نے سنبھالنی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات کرواتے رہیں گے، اور مختلف شخصیات کے ذریعے ہم آپ کو نالج پرووائڈ کرتے رہیں گے. ہم خود بھی ایجوکیٹ ہوں گے، آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہماری ان کوششوں کے ساتھ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آئندہ ایک پروگرام میں پھر نئی شخصیات اور نئے طلباء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.